अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू गोस्ट टेल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली हॉरर स्टोरी की तरफ, जो कि हमें सेंड की है मिस्टर इजाज़ ने। मिस्टर इजाज़ लिखते हैं कि 1960 की बात है और दिसंबर का महीना था। वो लोग एक जगह नए घर में शिफ्ट हुए। वो मेंशन करते हैं कि उस घर में सिर्फ वो और उनकी मामा ही शिफ्ट हुए थे और उनके जो वालिद साहब थे वो काम के सिलसिले में बाहर हुआ करते थे। तो लिहाजा वो लोग जब उस घर में नए शिफ्ट हुए तो वो जगह और वो घर दोनों ही बहुत पुरसुकून थे। उन्होंने अपने शुरू के कुछ दिन बहुत आराम और सुकून के साथ गुजारे, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि एक अजीब वाक़या हमारा मुंतज़र था। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं और मेरी मामा सोने के लिए लेटे। मेरी वालदा लेटते ही फ़ौरन सो गई, लेकिन मैं उस दिन जागता रहा। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात का शायद 1:15 या तो फिर 1:30 बज रहा था। इतने में मुझे अपनी टेरेस से कुछ अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कि कोई नए चमड़े के जूते पहनकर चल रहा हो, वो भी तेज़ तेज़। शुरू में तो मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि हो सकता है आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो ये उसकी आवाज़ हो। लेकिन जब वो आवाज़ें मुस्तकिल 20 से 25 मिनट तक आती रहीं तो मुझे थोड़ा सा तजस्सुस महसूस हुआ। मैं ये सोचने लगा कि आखिर हमारी छत पे कौन है और ये किस किस्म की अजीब आवाज़ें हैं। वो आवाज़ें जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था वो तेज़ होती जा रही थी। मैं थोड़ा सा डरा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी अम्मी को उठा दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ देर तक वो आवाज़ें आती रहीं, फिर मुझे नहीं याद कि मुझे कब में नींद आ गई। अगले दिन मैं उठा तो अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने सोचा कि मैं इस बात का ज़िक्र अपनी मम्मा से करूं, तो मैंने किया। मेरी मम्मा ने भी उस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और उन्होंने भी यही अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है आसपास कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उसकी आवाज़ होगी। खैर, हमने ये मामला वहीं पे इग्नोर कर दिया। लेकिन अगली रात जब मैं वापस सोने लेटा, उस दिन मैं सो चुका था, लेकिन फिर आधी रात मेरी आँख खुलती है। मुझे बिल्कुल पिछली रात वाली आवाज़ें दोबारा से महसूस होने लगीं। मैंने उन आवाज़ों पे गौर किया और याद किया कि ये तो बिल्कुल गुज़िश्ता रात जैसी आवाज़ें हैं जो मुझे दोबारा से आ रही हैं अपनी टेरेस से। मैंने वो आवाज़ें मज़ीद ध्यान लगा के सुनी तो वो बिल्कुल वैसे ही आवाज़ें थीं। मेरा डर मज़ीद बढ़ गया। अब तो मुझे ये लगने लगा कि शायद हमारे घर में कोई चोर है। अजीब अजीब ख़यालात मेरे दिल में आने लगे कि वो क्या है, कौन है और हमारे घर में कैसे घुसा। मैंने उस रात अपनी अम्मी को जगाया और उन्हें बताया कि कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थीं तो उन्होंने हाँ किया और फिर वो सो गईं। थोड़ी देर में मेरी भी आँख लग गई, लेकिन अब जब अगले दिन मैं उठा तो मेरे दिल में उन आवाज़ों का थोड़ा सा डर और तजस्सुस था। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई। मेरी मम्मा ने भी इस मामले को सीरियसली लिया और फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आज रात हम नहीं सोएंगे, हम देखेंगे कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और ऐसा ही हुआ। उस रात मैं और मेरी वालदा आधी रात तक जागे। रात के तकरीबन 2 या शायद 2:30 बज रहे थे। वो आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गईं। इस बार तो मेरी वालदा भी थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह थीं। वो बिल्कुल वाज़ेह थीं कि वो इस किस्म की आवाज़ें हैं जैसे कोई बिल्कुल नए चमड़े के जूते पहनकर हमारी छत पे चल रहा हो। जब हमने गौर किया तो वो आवाज़ें मज़ीद तेज़ होती गईं। अम्मी ने थोड़ी देर तक उन आवाज़ों का जायज़ा लिया कि ये आवाज़ें किस किस्म की हैं और कहाँ से आ रही हैं, लेकिन उन्हें
اس کے علاوہ کوئی اور اندازہ نہیں ہوا کہ شاید ہماری چھت پہ ہی کوئی ہے اور وہ باقاعدہ چل رہا ہے زور زور سے۔ میں نے اور امی نے تھوڑی سی ہمت دکھائی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر چھت پہ جا کے دیکھیں گے، تو لہٰذا ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں تھیں، جیسے کہ میں نے اپنا بیٹ سنبھالا اور میری والدہ نے ایک موٹا ڈنڈا، یہ دونوں چیزیں لے کے ہم بہت ہمت کر کے اپنی ٹیرس پہ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ لیکن جب ہم اپنی ٹیرس پہ پہنچے، ہم نے دروازہ کھولا تو یہ چیز دیکھ کے ہم بالکل ہی حیران رہ گئے کہ ہماری ٹیرس پہ کوئی نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سکون آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہمیں کچھ نہیں دکھا، لیکن تھوڑے ہی دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ آوازیں تو بند ہی نہیں ہوئیں بلکہ اور زیادہ واضح ہو گئیں، اور وہ باقاعدہ ایسی آوازیں تھیں جیسے کوئی چل رہا ہو ہمارے ٹیرس پہ، لیکن ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، پر آوازیں واقعی بہت واضح تھیں۔ یہ دیکھ کے ہمیں تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ ہم نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم ہو اور آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہوں، لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ آوازیں ہماری چھت سے ہی آ رہی تھیں اور کسی غیر مخلوق کی ہی تھیں۔ خیر، ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور ہم نیچے گئے۔ اگلا دن ہمارا نارمل تھا، پورے دن میں ہمیں ایسا کچھ بھی الٹا سیدھا فیل نہیں ہوا، لیکن اس رات پھر سے یہی واقعہ پیش آیا۔ میں اور امی سو چکے تھے اور ہماری آدھی رات میں آنکھ کھلی، کیونکہ ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ چکا تھا، تو لہٰذا اگر ہم نیند میں ہوتے تھے اور کوئی بھی آواز ہوتی تھی تو ہماری فوراً آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس رات بھی ایسے ہی ہوا، ہمیں اپنی ٹیرس سے واپس آوازیں آنے لگیں، اور جب وہ آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میری اور امی دونوں کی نیند کھل گئی۔ امی اس ٹائم بہت زیادہ ڈر چکی تھیں، انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ جیسا سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو، ہمارے گھر میں نہ جانے کون سی مخلوق ہے۔ ہم پھر سے ہمت کر کے اوپر گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا ہے کیا، لیکن اس دن بھی جب ہم اوپر گئے تو یقین جانے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اپنے سامنے کا منظر دیکھ کے۔ جب ہم اپنی ٹیرس پہ پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ 3-4 سائے، جیسے کہ ان کی ہائٹ آپ اندازہ لگا لو 5 سے 6 سال کے بچوں کی ہوتی ہے، اتنی ہائٹ کہ 4 سے 5 سائے ہمیں اپنی چھت پہ منڈلاتے نظر آئے، اور آوازیں ویسے ہی تھیں جیسے کہ کوئی چمڑے کے جوتے پہن کے بھاگ رہا ہو۔ آج وہ آوازیں کچھ زیادہ ہی تیز تھیں۔ یہ منظر دیکھ کے تو ہم جیسے ہکا بکا رہ گئے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں، تو ہم فوراً نیچے بھاگے، ہم لٹرلی بھاگے۔ خیر، اگلے دن صبح ہوتے ہی امی نے سب سے پہلے میرے ابو سے رابطہ کیا اور ان کو سارا حال احوال سنایا۔ ابو نے بھی اس معاملے میں سنجیدگی دکھائی اور فوری طور پہ ایک مولانا کو ارینج کر کے ہمارے گھر پہ بھیجا۔ جب مولانا ہمارے گھر آئے تو ہمیں اندازہ ہوا، کیونکہ ہمیں مولانا نے بتایا کہ یہ گھر تو کافی عرصے سے بند ہے۔ خیر، انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، خاص طور سے ٹیرس کا۔ ٹیرس پہ جانے کے بعد انہیں ایسا لگا جیسے وہاں پہ بہت زیادہ بھاری پن ہے اور نگیٹو انرجی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، جیسے کہ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا، اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے اور میری مما کو ایک تعویذ دیا۔ ہمیں مولوی نے بتایا کہ کیونکہ یہ گھر بہت عرصے سے خالی تھا، تو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اس گھر میں جو بھی غیر مخلوقات تھیں وہ ہماری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہی تھیں، شاید ان کو ہماری موجودگی بالکل پسند نہیں آئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بری مخلوقات نہیں تھیں، نہ ہی تو وہ ہمیں
کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی موجودگی کا اظہار کروانا چاہ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیا بات تھی، لیکن جب سے ہم نے ان کچھ چیزوں کا خیال رکھنا شروع کیا تو الحمدللہ ہمارا باقی کا عرصہ جب تک ہم اس گھر میں رہے بہت سکون سے گزرا۔ ہمیں بہت کم، جیسے 2-3 مہینے میں ایک دفعہ وہ اپنی موجودگی کا اظہار کرواتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہم نے اپنے باقی کا عرصہ اس گھر میں بہت سکون سے گزارا۔ یہیں پہ یہ ٹرو سٹوری ختم ہوتی ہے۔ تو مسٹر اعجاز، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور سٹوری۔ اور اگر آپ لوگ یا آپ لوگوں کے فرینڈس یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایونٹ پیش آیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کا حصہ بنیں۔ ڈسکرپشن میں میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ اپنی ٹرو سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔